نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تعریف حمد اور ثنا لائق و زیبا ہے اس رب العالمین احکم الحاکمین خالق ارض و سما کے لیے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ہی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقویم یعنی کیلنڈر کے نظام کو نافذ فرمایا اور مہینوں کی تعداد 12 کی شکل میں دے کر انسانیت کی بقا اور ان کے حفاظت کے لیے ایک اصول دے دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف سزاوار ہے بعدہ لاکھوں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں سید الاولین شفیع المذنبین احمد مجتبی سیدی فداہ ابی و امی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کی سیرت اور زندگی کے ایام اور گوشوں کو دنیا کے سب سے بہترین کیلنڈر اور دنیا کے سب سے بہترین ہجری نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں صلاۃ اور سلام آپ پر نازل ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہے جتنے دین ہے جتنے ریلیجن ہے جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں سب کے سب اپنی بقا کے لیے اپنے وجود کے لیے اور اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے دن، تاریخ، مہینے
اور سال کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر وہ قوم جو اپنے آپ کو زندہ قوم سمجھتی ہیں اور جن کا ایک کلچر ہے، جن کی ایک ثقافت ہے، انہوں نے اپنے حساب سے اپنے مذاہب کے اہم واقعات کو یا بادشاہوں کی فتوحات کو یا دنیا میں ہونے والے کسی اہم انسیڈنٹس کو اپنے کیلنڈر کی بنیاد بنایا ہے۔ آج دنیا میں 40 سے زیادہ کیلنڈر ہیں جو رائج الوقت ہیں، جن میں سے بعض مذہبی ہیں، بعض غیر مذہبی ہیں، بعض سولار سسٹم پر مبنی ہے، بعض لیونار پہ مبنی ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اسلامی ہجری اور تقویم کو دیکھ کر اپنے کیلنڈرز کی بنیاد رکھی ہے۔ دنیا میں یہودیوں کی تعداد ایک بڑی تعداد ہے، انہوں نے اپنے کیلنڈر کی بنیاد ہبریو کیلنڈر پر رکھی ہے، جس کی ابتدا فلسطین سے یہودیوں کے آخری بادشاہ کے نکل جانے اور بیت المقدس کے ویران ہونے پر پڑتی ہے۔ جب بابلیوں نے اور روم کے بیزنٹین بادشاہوں نے یہودیوں کے فساد کی بنیاد پر اور انسانوں کی نسل کشی کی بنیاد پر فلسطین کا گھیراؤ کیا اور اس فلسطین سے انہیں نکلنے پر مجبور کیا، ان یہودیوں نے اپنے کیلنڈر کی بنیاد اس عظیم تاریخی واقعے پر رکھی جس میں ان کے آخری شخص کو فلسطین سے نکالا گیا۔ یہ بہت قدیم زمانے کی بات ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنے کیلنڈر کی بنیاد، جسے یہ لوگ پنچ گم کہتے ہیں، 3 کیلنڈروں کو دیکھ کر، جس میں ہبریو کیلنڈر ہے، خوارزمین کا کیلنڈر ہے اور بابلیوں کی بت پرستی اور آتش پرستی پر مبنی تقویم ہے، اسے بنیاد بنا کر اپنے کیلنڈر کو مرتب کیا۔ یہ سب اپنے اپنے حساب سے اپنے مذہبی تہواروں کو مناتے ہیں، خواہ وہ تاریخ ان کے مذہبی واقعات کے موافق ہو یا اس میں بہت بڑا ڈفرنس موجود ہو۔ ان سارے کیلنڈروں کے مقابلے میں ایک کیلنڈر ایسا ہے جسے ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، یا ہمارے زمانے میں اس کے آگے اے اور ڈی لکھا جاتا ہے، A.D۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیلنڈر ہے، جو آج اتنی بڑی مصیبت کے ساتھ ساری دنیا پر اور اس گلوبلائزیشن کے دور میں ہمارے آفیسز، ہمارے گھر، ہماری یونیورسٹیز، ایون ہماری پرسنل لائف کے اندر یہ کیلنڈر رائج العمل ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں میں شادیوں کا موقع ہے، کئی بھائیوں نے شادی کا کارڈ بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں شادیوں کو مبارک بنائے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے ملاحظہ کی وہ یہ کہ بعض ہمارے مسلم افراد نے ہجری کیلنڈر کو ایک دم اگنور کر دیا اور AD کیلنڈر کی بنیاد پر، عیسوی کیلنڈر کی بنیاد پر شادی کی ڈیٹ مقرر کی اور وہی کارڈ کے اندر چھپایا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ AD کیا ہے؟ دنیا میں رائج العمل یہ کیلنڈر آج تک عیسائی قوم اس بات پر متفق نہیں ہو سکی ہے کہ اس AD کیلنڈر کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ہوتی ہے۔ یہ آج کے دور کی بڑی مصیبتوں میں سے ہے، اور یہ گوگلزم نے دنیا کو اس قدر ڈائیورٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ AD کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیمائز آف جیزس، جیزس کی وفات کے بعد، اور اسی وفات کی بنیاد پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عیسائی ایسے ہیں،
بائبل کے پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے، اس کی تفسیر لکھنے والے، اس کا ایکسپلینیشن کرنے والے کئی ایسے مفسرین ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو دنیا سے گوگلزم کے ذریعے سے چھپایا جا رہا ہے کہ اس اے ڈی کا مطلب کیا ہے۔ علماء بائبل کی تفسیر اور شرح کے مطابق اے ڈی یہ لیٹینی ورڈ اینو ڈومینی کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دا ایئر آف دی لارڈ، خدا کے پیدا ہونے کا دن، خدا کے پیدا ہونے کا دن۔ آج ہم کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا کرسمس کی مٹھائی بانٹنا اور اس دوران کرسمس ٹری کو سیلیبریشن کے طور پر اپنے ساتھیوں کو دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ شرک اور بت پرستی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ جو ہماری ڈیٹ کے سامنے 2023 عیسوی اے ڈی لکھا جاتا ہے، یہ در حقیقت اینو ڈومینی کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تاریخ جس تاریخ میں خدا کا جنم ہوا۔ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا شرک اور کتنی بڑی بدعت ہے جس کے اندر آج ہم مبتلا ہیں، اور ہم کلچر اور ثقافت کے نام پر اس عیسوی تاریخ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسلامی نظام نے ہجرت کی صورت میں جس ہجری تقویم کی بنیاد رکھی ہے، اللہ کی قسم اس سے بہترین کیلنڈر اور اس سے بہترین 12 مہینوں کا نظام دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ اے ڈی کیلنڈر، یہ اینو ڈومینا کا کیلنڈر شرک اور بدعت کی اساس اور بنیاد ہے، جو آج ہمارے درمیان رائج ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک چونٹی کی آہٹ سے زیادہ خفی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم شرک میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں شرک آتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، عیسائیت کی شکل میں جو کرسمس ڈے دیا گیا ہے اور جس پر سیلیبریشن کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دن کی یاد میں ہے جس دن عیسائیت نے انہیں اللہ رب العالمین کا بیٹا یا اللہ رب العالمین ہی تصور کیا، اور ساری دنیا پر کلچر اور ثقافت اور گلوبلائزیشن کے نام پر اسے نافذ کیا گیا۔ ورنہ آج دیکھیے آپ دنیا میں کروڑوں عیسائی ایسے ہیں جو کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی میڈیا اس کی تفصیل آپ کو دیتی ہے۔ اور جو کرسمس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ذرا ان کی تاریخ پر بھی آپ غور کریں کہ یورپ کو فالو کرنے والے یا عیسائیت میں وہ لوگ جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ چرچ کو مانتے ہیں، یہ 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابل میں وہ عیسائی لوگ جو آرتھوڈکس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جن میں رشیا کے سارے بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ 7 جنوری کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ان میں شبہ جزیرہ عربیہ میں بسنے والے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں ایسے عیسائی ہیں جو نہ 25 دسمبر کو مانتے ہیں، نہ 7 جنوری کو مانتے ہیں، بلکہ یہ 20 مئی کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈفرنس ہے، کتنا بڑا ڈفرنس ہے، اور کتنی بڑی تفریق ہے ان کے آپسی اختلافات، جو ہمیں رشیا اور امریکہ کی صورت میں
پولیٹیکل لیول پر نظر آتے ہیں، میرے عزیزوں اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو یہ صرف سیاسی اختلافات نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے مذہبی اختلافات ہیں جو اسلامی مذہبوں سنی اور شیعہ کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ متفرق ہیں، اسی بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، اسی بنیاد پر یہ اپنے تہواروں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو الگ الگ دنوں میں مناتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں اس کی تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا، میں امت مسلمہ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نعمت پر، اسلام کے ہر قانون پر، اسلام کے ہر فنڈامنٹل پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاف اور شفاف تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ جس ناحیے سے بھی آپ اسلام کے شفافیت پر غور کرو گے، اسلام کے جامع منشور پر غور کرو گے، ہر ناحیے سے اسلام کے اندر آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ کیا وجہ ہے کہ سارے عیسائی ایک بائبل کو فالو کرتے ہیں جبکہ بائبلوں کی تعداد دنیا کے اندر 400 سے زیادہ ہے؟ ایک عیسائی مستشرق لکھتا ہے اپنے جیل کے اندر کہ بائبل کے 400 نسخے صرف میرے گھر میں ہیں، جب بائبل کے نسخے میں جھانکتا ہوں میرا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، ایک نسخہ دوسرے نسخے سے الگ۔ قربان جائیے قرآن کریم کے اوپر کہ 1500 سالہ تاریخ میں قرآن کے ایک حرف کے اندر تبدیلی نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ سارے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں لیکن ان کے دنوں مہینوں کی تعداد میں اتنا ڈفرنس ہے کہ وہ انسانی عقل کے اندر نہیں آتا؟ میرے عزیز بھائیوں، اسلام کی ہر تعلیم پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعیت کی شکل سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اجتماعیت کے اصول دیے ہیں۔ لاکھوں اختلاف ہو اس امت کے اندر، ہزاروں فرقے ہو اس امت کے اندر، لیکن ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے وہ 1 شوال کو آتی ہے۔ ہزاروں فرقے ہیں مسلمانوں میں مگر کسی کا اس بات سے اختلاف نہیں، سارے مسلمان ایک تاریخ پر متفق ہیں۔ یہ عجیب معجزہ ہے، یہ عجیب کرامت ہے اسلام کی کہ دنیا میں پائے جانے والے سارے مذاہب اپنے مذہب کی بڑی بڑی عیدوں کو اپنے انسیڈنس کی صورت میں جن تاریخوں کو انہوں نے متعین کیا تھا اس پہ نہیں مناتے سوائے اسلام کے۔ اور اس سے بھی بڑی کرامت یہ ہے کہ اگر یہ جو نیا کیلنڈر ہمارے درمیان جو 500 سال پہلے نافذ کیا گیا 1582 کے اندر، جسے ہم لوگ گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، اگر اس کیلنڈر پر بھی مسلمانوں کی عید کو ناپا جائے تو بڑی مشکل سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں مسلمانوں کی عید میں صرف 1 دن کا ڈفرنس ہوتا ہے، صرف 1 دن کا ڈفرنس۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں، یہ اسلام کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں کہ اسلام کس کس محاذ پر اور کس کس موقع پر ہمیں اجتماعیت کا، ہمیں اتحاد کا حکم دیتا ہے۔ یہ گریگورین کیلنڈر کیا ہے؟ یہ کیلنڈر جو آج ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے جابز کے اندر، ہمارے تجارت میں، ہماری کلوزنگ ڈیٹس کے اندر، ہمارے کالجز میں، ہماری پرسنل لائف کے اندر مکمل طور سے داخل ہو چکا ہے، یہ 40 کیلنڈروں کی جو سولار اور لیونار کے سسٹم پر ہے بگڑی ہوئی شکل ہے، موڈیفائی کی ہوئی شکل ہے۔ 40 کیلنڈر جن کو سامنے رکھ کر 1582 کے اندر ایک کیلنڈر بنایا گیا، یہ وہ گریگورین ڈیٹ ہے جس پر آج کرسمس ڈے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور بہت سارے وہ نادان جو اپنے مذہبوں کے اصول، اپنے مذہبوں کی تاریخ، اپنے مذہبوں کے کلچر اور ثقافت سے واقف نہیں ہیں،
وہ اس عیسوی کیلنڈر کو اپنے تہواروں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب اتفاق ہے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں۔ اسلام کی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہر محاذ پر ہمیں اتحاد کی اور اجتماعیت کی دعوت دی ہے، یہاں تک کہ تقویم ہجری کی صورت میں جو ڈیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے 12 مہینوں کی تعداد میں مقرر کی ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کی سب سے بہترین تاریخ ہے۔ لیکن آج کے ہمارے اس زمانے کی بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ مذاہب جو میجورٹی کی شکل میں ہیں اور جو دنیا پر غلبہ رکھتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی براہ راست تعلیم دنیا کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر دنیا کے سامنے ان کے مذہب کے اصول، ان کے مذہب کی کتابیں پیش کی گئی تو دنیا کو جس انسانی حقوق کی ضرورت ہے، دنیا کو جن حقوق العباد کی ضرورت ہے، ان کی مذہبی کتابیں وہ حقوق پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ متفق علیہ بات ہے۔ اور علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرسٹ ورلڈ وار کے اندر، پہلی جنگ عظیم کے دوران، المنار کے ایک ایڈیشن کے اندر یہ بہت عظیم بات لکھی۔ جب وہ مصر میں تھے اور پہلی جنگ عظیم جاری تھی اور یہود اور نصارہ اور سربیا اور آسٹریا کے آپسی اختلافات تھے، بائبل کے ہزاروں نسخے جلائے گئے۔ اس وقت یورپ کے کئی کنٹریز نے بائبل کے نئی پبلیکیشنز کو بنانے کا ٹھانا۔ علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بائبل اپنے اصول اور اپنے فنڈامنٹل کے اندر اسلام کی اور اسلامی علماء کی اس قدر محتاج تھی کہ بائبل کا فرسٹ ایڈیشن، پروف ریڈنگ کا ایڈیشن مسلم علماء کے حوالے حجاز اور مصر کی قاہرہ یونیورسٹی میں بھیج دیا جاتا۔ پہلے مسلمانوں کے علماء پر اس کو پیش کیا جاتا کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپس میں کانٹرڈکٹس ہو سکتی ہیں، عیسائی مذہب کے مخالف ہو سکتی ہیں۔ مسلم علماء سے اسے چیک کرایا جاتا، اس کے بعد بائبل کا فائنل ایڈیشن ترتیب دیا جاتا۔ یہ امت مسلمہ کے، یہ علماء امت کے احسانات ہے کہ عیسائیت کی ہر چیز اسلام کے اصول اور فنڈامنٹل کی محتاج ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہ مذاہب جو دنیا کے اندر یہ جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اصول باطل پر مبنی ہیں، وہ اپنے باطل کو اس وقت تک پیش نہیں کر سکتے جب تک اپنے باطل کو کلچر اور ثقافت کے طور پر اور اپنی عبادتوں کو نصاب تعلیم کے طور پر پیش نہ کریں۔ یہی ایک چارہ ہے ان کے پاس کہ بورڈ آف ایجوکیشن کے اندر، کریکولمز کے اندر، نصاب تعلیم کے اندر اپنے مذہبی عبادتوں کو، اپنے مذہبی کلچر کو، کرسمس ڈے کو اس انداز میں داخل کیا جائے کہ وہ نظر کلچر آئے لیکن حقیقت میں عبادت۔ آج ہندوستان میں، اس سے پہلے بھی میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کسی موقع پر کہ 2018 کے اندر NCPCR نے جو رپورٹ دی 24,000 مسلمانوں کی اور عیسائیوں کے ہندوستان میں مدرسوں، مسجدوں اور چرچ اور ان کے آرگنائزیشن کے سروے کے بعد، اس سروے میں انہوں نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ ہندوستان میں مائنورٹیز میں مسلمانوں کی تعداد 69.7% ہے، جبکہ مسلمانوں کے اسکول کی تعداد صرف 20% ہے، اور مائنورٹیز میں عیسائیوں کی تعداد 11% ہے، جبکہ ہندوستان کے بورڈ آف ایجوکیشن میں عیسائیوں کے ماتحت چلنے والے کانوینٹ اور سیمی کانوینٹ اسکول جس میں عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے یا عیسائیت کی تعلیم کے اجزاء پڑھائے جاتے ہیں، ہندوستان کی 74% پاپولیشن انڈر 15 ایج عیسائیوں کی تعلیم سے متاثر ہوتی ہے اور اسے غلط نہیں سمجھتی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ کرسمس ڈے جو ہماری اسکولوں کے اندر
اور کالجز کے اندر اسٹارٹ کیا گیا ہے، اور جس کی ہمارے مسلم کالجز اور یونیورسٹیز اجازت دیتے ہیں، مائنورٹیز کالج چلانے والوں کو اللہ کے سامنے مسئول ہونا چاہیے کہ یہ ایسی بدعت ہے جس کا وجود نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا، نہ اس پر بائبل کسی طرف اشارہ کرتی ہے، نہ ہی یہودیوں نے کبھی اس کو منایا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے 12 مبارک حواریین نے جو صحابہ کا درجہ رکھتے تھے اسے جائز سمجھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 400 سال کے بعد یہ بدعت عیسائیوں کے اندر رومیوں کے تسلط کی بنیاد پر، بیزنٹین کی آتش پرستی کی بنیاد پر، ان کے بت پرستی کی بنیاد پر عیسائیوں پر تھوپی گئی زبردستی کی عبادت ہے، جس سے آج لاکھوں اور کروڑوں عیسائی انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو ان جیسی شرکیات سے جو ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے اندر قدح پیدا کرتی ہے، ہمارے ایمان کے زائل ہونے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آج اس کرسمس ڈے سے یورپ پریشان ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 7 ارب پاؤنڈز صرف اس ایک رات میں شراب اور زنا پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ 7 ارب پاؤنڈ صرف یورپ کے چند کنٹریز کا یہ سروے ہے کہ اتنی بڑی رقم اگر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کی جائے تو شاید اس رقم سے کم 5 کنٹریز کو مکمل یہ لوگ عیسائی بنا سکتے۔ یہ ان کی تحقیقات ہے۔ پڑھیے ڈیوڈ بیرٹ کی کتاب کے اندر جیمز رپسن نے 700 plans to evangelize the world، پوری دنیا کو عیسائی بنانے کے لیے 700 پلان ذکر کیے، اس کی تاریخ میں پڑھیے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج خود عیسائیت اس سیلیبریشن سے اور اس رسم سے پریشان ہے کہ اس رسم کی بنیاد پر فحش، زنا، چوری، ڈکیتی، ریپ اور کئی طرح کے واقعات اور یورپ اور امریکہ کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور جسے کنٹرول کرنے کے لیے انہیں مکمل اپنی باز گزشت کو لگانا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس طرح کی رسموں میں شرکت کرنا، اس طرح کی رسموں میں سیلیبریشن پیش کرنا، یا کرسمس ڈے کے موقع پر کرسمس ٹری کو خریدنا اور اپنے کرسچن بھائیوں کو دینا، یہ سراسر شرک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے تعلیم کے منافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے برابر ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ساری امتوں کی اس سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے حفاظت فرمائے، الہ العالمین الحاد سے انہیں محفوظ رکھے، الہ العالمین انہیں علوم دینیہ کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر دینی کلچر، دینی ثقافت اور دینی قراروں کو محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه بإحسانه، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.